بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالی ولکل درجات مما عملوا صدق اللہ العظیم۔ ہماری ابھی کی جو محفل ہے اس محفل کا مقصد اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم لوگ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم تمام کی منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور علم کے ذریعے جو اعمال ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے، ان اعمال کا کما حقہ ہمارے اندر پیدا ہونا یہ ہمارا مقصود ہے۔ دوسرے درجے میں دین کی حفاظت اور اشاعت جو ہے وہ علم کا مقصود ہے۔ اس مقصود کے حصول کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں ہماری تدریس کی مشغولیت ہے، راتوں کے تکرار ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ادارہ اہتمام کرتا ہے کہ ہم کچھ اجتماعی محفلیں کیا کرتے ہیں، ہماری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، اجتماعی طور پر ہمارے جمعہ کے بیانات ہے، پیر کے بیانات ہے، کبھی کسی صاحب نسبت بزرگ کی آمد پر بیانات ہے۔ وہ لوگ جن کے دین پر، جن کے تقویٰ پر امت نے اعتماد کیا ہے، ایسے لوگوں کی آمد پر بیانات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان تدابیر میں سے ہیں جو ہمیں اپنے مقصود میں کامیاب بنانے والی۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ان تدابیر کے اختیار کرنے کے باوجود ہماری یہ مجلسیں بے فیضی کا شکار کیوں ہوتی ہیں؟ اس سے جس طرح کا جذبہ، جس طرح کا ماحول، جس طرح کا ذوق اور شوق پیدا ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ واقعہ یہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کر غور کریں گے تذکرے سے چیزیں زندہ ہوتی ہیں۔ جب غور کریں گے تو اسباب بھی معلوم ہوں گے، اسباب معلوم ہوں گے تو مرض کا تعین ہوگا، اور مرض معلوم ہوگا تو اس کی ازالے کی تدبیر سمجھ میں آئے گی کہ یہ کرنے کی چیز ہے۔ تو ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح جمعہ کے بیانات میں بیٹھ رہے ہیں، پیر کے بیانات میں بیٹھ رہے ہیں، ہم ذکر کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، فجر کے بعد ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ختم خواجگاہ میں ہم شریک ہو رہے ہیں، ہم حقیقی طور پر ان مجلسوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں اور ان مجلسوں کا جو مقصود ہے علم اور عمل کی رونق ہمارے وجود میں، ہمارے ظاہر اور باطن میں نظر آ جائے، وہ ہم کیسے حاصل کریں اور اب تک کیوں حاصل نہیں؟ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جن مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کلیہ نہیں کہا جا رہا ہے، عمومی ماحول جو ہمارا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت بے دلی کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یا شریک ہوتے ہیں لیکن کوئی عزم، کوئی ارادہ، کوئی ٹھوس مقصد یا کچھ لینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، یا کبھی شریک ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان مجلسوں کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا، ان کے فضائل کا علم نہیں ہوتا۔ حالانکہ فضائل کا علم یہ نفسیاتی طور پر آدمی کو کام کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، بلکہ جسمانی شرکت کے ساتھ ساتھ ذہنی شرکت، ذوقی شرکت، جذباتی شرکت اور مقصودی شرکت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فضائل کا علم ہو کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے، پہلے فضائل بیان کیے پھر سکھایا ہے۔ وہ ایک صحابی کا قصہ یاد کرو، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں ان کا ہاتھ میں لے کر کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم سورہ سکھاؤں گا۔ یہ ہے فضیلت کا علم۔
اب اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں میں مستقل انتظار میں ہوں کہ کیا سکھائیں گے۔ تو ان کے جذبے کی شرکت ہوئی، اس کے بعد حضور نے ان کو جو ہے وہ سورت سکھائی اور ان کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو گئی۔ تو جذبے کی شرکت کسی بھی مجلس کو وصول کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں فضائل کا علم ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فضائل کا علم اور ایک ہے فضائل کا استحضار۔ اصل فائدہ فضائل کے استحضار سے ہوتا ہے، فضائل کے استحضار ہو، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو فضائل کا استحضار ہوتا ہے، جب وہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو وہ ایک سودا کر کے شریک ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی باتیں اللہ کے دربار میں جاری ہوتی ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں لیکن میان عاشق و معشوق رمزیز، وہ بیٹھے ہیں اور اللہ سے ان فضائل کو مانگ رہے ہیں، ان فضائل کو مانگ رہے ہیں، ان مجلس میں بیٹھ کر شرکت کر رہے ہیں اور دل میں چل رہا ہے پیارے اللہ تیرے محبوب نے بتایا اس مجلس پر یہ ملے گا، اس مجلس پر یہ ملے گا، میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ مجھے عطا فرمائے۔ یہ چیز اس کو باطنی شرکت کہتے ہیں۔ اور ایسی شرکت کرنے والوں پر اس محفل کا فائدہ عام کر دیا جاتا ہے۔ ایسی پرخلوص شرکتیں ایسی جاندار ہوتی پوری مجلس کو جو ہے باریاب کر دیتی، کامیاب کر دیتی۔ اس لیے پہلی چیز ہے چیزوں کی فضیلتوں کا علم ہونا۔ کسی چیز کی قدر نہیں معلوم تو صحیح جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک مثال سے یاد کیجئے، ہم لوگ فارسی دعا پڑھتے ہیں تو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنے بچپن کا قصہ لکھا ہے۔ میرے پاس سونے کی انگوٹھی تھی، گھر کے باہر کھیل رہا تھا، ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے شیرینی دی اور انگوٹھی لے لی۔ اب مجھے شیرینی کی قدر و قیمت اور اس کی فضیلت معلوم تھی کہ اچھی چیز ہے، لیکن سونے کی قیمت معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے وہ انگوٹھی دے دی، شیرینی کھا کے مست ہوا۔ آج بڑا ہوا ہوں تو مجھے اس کے کھونے کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب فضیلت کا علم ہوا، اب اس کی اہمیت اور قیمت کا علم۔ ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایتھوپیا میں رکتا تھا۔ کہاں رکتا تھا؟ ایتھوپیا میں آتے ہوئے۔ تو مجھے وہاں کا جو اسٹے ہے، مجھے دوسرے فلائٹ کے لیے انتظار جو کرنا پڑتا تھا تو بار گزرتا تھا کب وقت نکلے گا۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ایتھوپیا اسی کو حبشہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی حبشہ ہے، اسی کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں شوق پیدا ہونے لگا کہ میری فلائٹ ابھی 5 گھنٹے اور دور لیٹ ہو جائے تو میں یہاں قریب کے مقامات دیکھ لوں۔ مجھے وہاں کے حبشی دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ بلال حبشی کیسے ہو۔ یہ جگہ کا علم ہوا، فضیلتوں کا علم ہوا۔ اب کسی قبر سے گزر جائیے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کسی صاحب نسبت بزرگ کی قبر ہے اور آپ گزر گئے، کسی نے تذکرہ کیا، آدمی دوبارہ مستقل سفر کر کے جاتا ہے اور جب اس قبر کے پاس سے گزرتا ہے دل میں ایک رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے اور آدمی اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب فضیلت کا علم ہوگا اور اس کا استحضار ہوگا تو یقیناً اس کے فائدے بھی حاصل۔ چنانچہ ہم جو علمی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم جو ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں، چیزوں کی قدریں نسبتوں پر ہوتی ہیں۔ یہ رہا قرآن کریم، اس کے اوپر جو غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے، جی ہمارے زیب تن یہ جو کپڑے ہیں کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس کو نسبت ہے قرآن کریم سے۔ اسی طرح جب ہم بیٹھتے ہیں علم کے لیے بیٹھتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں اللہ کے نام پر تو ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر و قیمت بتلا کے گئے کہ جب ایسی مجلس لگتی ہے حفتھم الملائکۃ وغشیتھم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ۔ کیا بات ہے! مجلس لگتے ہی نگاہ یار میں جم جاتی ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، اللہ دلوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور سکینت نازل کرتے ہیں۔ یہ سکینت کیا ہے؟ یہ سکینت ہمیں علم پر مضبوطی عطا کرتی ہے، حصول علم کا ہمارا سفر پائیدار بن جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ہم سمجھتے مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، آدمی آیا اس نے بات کی، ایک طالب علم کا ارادہ تھا اب نہیں پڑھنا، اب اس کا ارادہ ہو گیا پڑھنا ہے۔ یہ ان مجلسوں کا فائدہ ہے، یہ سکون، نزول سکینت، یہ نزول سکینت۔ ہمیں نسبتوں کا علم نہیں، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا این المتجالسون فی، میری نسبت پر بیٹھنے والے کہاں لوگ ہیں؟ این المتحابون فی، این المتزاورون فی، میری نسبت پر بیٹھنے والے، میری نسبت پر تعلق رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ آج کوئی سایہ میرے سائے کے علاوہ نہیں۔ اب یہ فضیلتوں کا علم ہے
لیکن اس کا یقین اور اس کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے، اور یہ بار بار کے استحضار سے پیدا ہوگا۔ ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں تو ہم مانگ کر بیٹھیں، اللہ کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھیں۔ جس طرح ٹوپی صحیح رکھنا، جس طرح کرتا پائجامہ ٹھیک ٹھاک رکھ کے مجلس میں داخل ہونا، یہ مجلس کے ظاہری آداب ہیں، اسی طرح مجلس کے کچھ باطنی آداب۔ جو لوگ مجلس کے باطنی آداب کی رعایت کرتے ہیں وہ اس مجلس کے ہیرو ہوتے ہیں، وہ اس مجلس کے وہ جوہر ہوتے ہیں جو پوری مجلس کے لیے اللہ کی عنایتوں اور رحمتوں کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ ہم کو اس کا علم ہے، تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم ان فضیلتوں کا علم حاصل کریں، اس کا استحضار رکھیں، اور ہم جو ہے ان مجلسوں کی قدر کو جانیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مجلسیں ہمارے حق میں نافع بنیں۔ بھائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب ان مجلسوں کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں۔ میں کبھی ایک بات اور بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری یہ جو مجلسیں ہوتی ہے، جمعہ کے بیانات، پیر کے بیانات، کسی بزرگ کی آمد پر بیانات، وہ کبھی درسگاہ سے افضل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ درسگاہ میں فرض کفایہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے بیانات، اس کے جو ہے رذائل بیان کیے گئے، اس کے جو ہے عذاب اور اس پر عتاب بیان کیا گیا۔ کبھی بتایا گیا تواضع کی اہمیت کیا ہے، کبھی بتایا گیا جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، کبھی بتایا گیا نماز خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس فرض عین ہے، تزکیہ نفس فرض عین ہے، اس کی جو تفصیلات بتائی جائے گی اس کا علم فرض عین ہے۔ کبھی ہماری یہ مجلسیں کلاسوں میں جو ہم پڑھتے ہیں اس سے افضل ہو جاتی ہے، لیکن ہم کو اس کی قدر و قیمت معلوم۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کائے پہ بیان ہوگا، نماز کی فضیلت پہ تقریر کر کے تھک گیا میں اردو میں۔ ایک بات یاد رکھیں، مجلسوں کا مقصد صرف ازدیاد علم نہیں، مجلسوں کا مقصد ہے ازدیاد عمل، ذوق عمل۔ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے جی؟ ان کے بارے میں فرمایا اعمقهم علما، علم میں پہاڑ تھے۔ کیسے تھے؟ پہاڑ تھے، کوئی ثانی نہیں لا سکتا ان کا، لیکن وہ بھی کہتے تھے اجلس معنا نؤمن باللہ، آؤ بیٹھو تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری باطنی کیفیت بڑھے، ہمارے باطنی اعمال بڑھیں، اور ہمارے ظاہری اعمال میں استقامت اور کمال کی کیفیت پیدا ہو۔ تو ان مجلسوں کا یہ مقصد ہے۔ ہم لوگ کبھی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اخلاص کی فضیلت ہم کو معلوم، تواضع کی فضیلت ہم کو معلوم، تکبر کے قباح ہم کو معلوم، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح جذبے سے اور صحیح نیت سے شریک ہی نہیں ہوئے، صرف الفاظ سے شریک ہو رہے ہیں۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے، میں نے کتاب پڑھی، آپ نے پڑھی، میرے اور آپ کے پڑھنے میں کبھی وہ بات نہیں ہوتی جو کبھی ہم کسی کی مجلس میں جا کر شریک ہوتے ہیں، وہاں قلوب کا اجتماع ہوتا ہے۔ کس کا اجتماع ہوتا ہے؟ قلوب کا۔ اور قلوب میں کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی کسی کے قلب میں اخلاص کی، طلب صادق کی، رجوع اللہ کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے پورے مجمع کے لیے عمل کی توفیق کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہنے والا اس جگر گردے سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ نے باطن کا وہ کمال رکھا ہوتا ہے کہ اس کی قلب کی کیفیت منتقل ہو جاتی ہے۔ ارے سامنے بولنے والے کی بھائی بات الگ ہے، کتابوں میں جو لوگ جگر گردے سے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جو ہے کتابیں لکھتے ہیں، ان کے جو نقوش ہوتے ہیں وہ نفوس کو توڑپا دیتے ہیں۔ دیکھیں نہیں، لوگ تنہائی میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کون سی چیز رو رہا ہے؟ یہ کوئی الفاظ کا جادو ہے؟ الفاظ سے زیادہ اخلاص کا جادو ہوتا ہے، باطن کی قوت ہوتی ہے، لکھنے والے کا درد ہوتا ہے جو غائبانہ بھی اثر کر جاتا ہے، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھے کہ کہنے والے میں بھی جان ہوتی ہے، اور کبھی سننے والوں میں جان ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ سننے والوں۔ اور مجمع کی اجتماعی کیفیت پر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس پر آتا ہے نا کہ بھئی جماعت کی نماز کی فضیلت میں کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پیچھے والوں کی نماز کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ ارے ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہم جب ان مجلسوں میں شریک ہو، دل کا دامن آدمی بچھا کر بیٹھے اور اللہ سے کہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا، ہزاروں مرتبہ سن چکا، اللہ اپنے کسی بندے کے صدقے میں عمل کی توفیق دیتا ہے، مل جاتا ہے۔ وہ کسی کا ایک جملہ کام کر جاتا ہے۔ وہ قصہ یاد کرو، حضرت جنید جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ڈاکو نے ان کی کتابیں چھین لی، کا اس علم کا فائدہ، وہ گڑ گڑانے لگے ہاتھ پر، کرنے لگے بھائی میری کتابیں دے دو، میرا ہوگا کیا، میں نے سب اس میں لکھا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ڈاکو نے کہا اس علم کا فائدہ کیا کہ کسی نے ڈاکہ مارا، سالوں کی محنت غائب مارکیٹ سے۔ تو جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ وہی قصہ ان کی علمی ترقی کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد جا کے تمام متون انہوں نے 5 سال لگائے، یاد کر ڈالے، اور طاق بن گئی کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ لہذا ہم اس مجلسوں میں بیٹھیں تو میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم خلوص دل کے ساتھ بیٹھیں، عمل کا جذبہ لے کر بیٹھیں۔ جب تک ارادے نہیں ہوں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ کتنا قرآن بھی سنتے رہو، سمجھاتے رہو، ہدایت نہیں۔ قرآن میں غور کر جائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن یخشیٰ سَیَذَّکَّرُ مَن۔ ہر جگہ یخشیٰ مطلب یہ ہے کہ قلب کا ارادہ ضروری ہے آپ کا۔ اس شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسباب کا نظام اتنا کامل چلایا ہے کہ باطن کی ترقی بھی بغیر اسباب کے کسی کو نہیں دی جاتی، تو ظاہر کی کہاں سے ملے گی؟ لہذا عمل کی توفیق کا ظاہری سبب ہے آدمی ارادہ کرے۔ کیا کرے؟ اللہ سے مانگے۔ تو بھائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم جو ہے فضائل کا علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم خلوص دل کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے ہمیں ان مجلسوں کے فوائد، ثمرات، نتائج اور اس کی برکات سے ہم کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔